السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سچی حکایات۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دینوی حیثیت سے بھی بہت بڑے رئیس تھے۔ آپ ایک بار حج کو جا رہے تھے کہ آپ کے ہمراہ ایک درویش بھی ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ درویش، ہم لوگ تو دولت مند ہیں اور بلائے ہوئے ہیں، مگر تم ہمارے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ جب میزبان کریم ہوتا ہے تو طفیلی کے مہمان سے بھی زیادہ خاطرداری کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس نے اپنے گھر بلایا ہے تو مجھے اس نے اپنے پاس بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے ہم دولت مندوں سے قرض مانگا ہے۔ درویش نے جواب دیا، مگر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے وہ قرض مانگا کن کے لیے ہے؟ خدا نے وہ قرض ہم درویشوں کے لیے ہی مانگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ جواب سن کر بڑے متاثر ہوئے اور اس سے معذرت چاہی۔ درویشوں، مسکینوں اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ ان کے پاس اگر دینوی جاہو منزلت نہ بھی نظر آئے تو بھی بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسے بھی ہوں جن کا دل دولت عرفان سے معمور اور جو عشق حق میں مخمور ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دینوی دولت کا پاس ہونا باعث فضیلت نہیں، اصل میں وجہ فضیلت خدا ترسی، تشریع و تدین اور مخلوق نوازی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ عماد ہی بجا لوں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈوان وغیرہ۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی کبرا بی یا بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے کہ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزومند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہوں اور فرض بیجوں کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر مرو میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کی طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جن میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہوتا چلا، ہم اس سے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، آپ آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے، ایک غار میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلے اور اسے ملے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو گیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک جوان، زرد اور ضعیف و ناتوان اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ اس کے تلوؤں پر ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا۔
اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ اب تم جاؤ، اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے، مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔ اللہ کے مقبول بندوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے حالات اور کمالات پڑھ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، اور دلوں کے ارادے اور خیالات پر بھی بدلہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئے ہیں۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائے غیوب اور عالم ما کانا و یکون ہونے میں کوئی شک نہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو خلیفہ وقت جو آپ کی بہت بڑی عزت کرتا تھا، اس نے ایک قابل طبیب کو آپ کے پاس علاج کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ طبیب آتش پرست تھا۔ اس نے جب آپ کا کاردرا دیکھا تو کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی خدا پرست بزرگ ہے، ان کا جگر خدا کے خوف سے پارا پارا ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ جس دین میں ایسے کامل لوگ ہوں وہ دین ہرگز باطل نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہا اور حضرت کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ وقت نے جب یہ قصہ سنا تو خوش ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ طبیب کو بیمار کے پاس بھیجتا ہوں، حالانکہ میں نے خود ہی بیمار کو طبیب کے پاس بھیجا تھا۔ اللہ کے مقبول بندوں کے دلوں میں خدا کا خوف رہتا ہے، اور وہ خدا سے نہ ڈر اور بے باک نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پاک لوگوں کا کارورا بھی گمراہوں کے لیے موجب ہدایت بن جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کر آئے تو آپ نے جس شخص کی زبان سے بھی سنا تو یہی کہ یہ مرنے والا بڑا ہی اچھا تھا، کوئی بھی تو اس کے خلاف نہیں کہہ رہا تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ شخص ایسا ہر دل عزیز ہے تو میں اس کا جنازہ کبھی نہ پڑھتا، اس لیے کہ یہ شخص حق گو نہ تھا۔ اگر یہ حق بات کہنے کا عادی ہوتا تو کئی لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، مگر چونکہ سبھی اسے خوش ہیں، اسے معلوم ہوا کہ یہ ہر ایک کے ہاں میں ہاں ملانے والا تھا۔ اللہ والوں کے جہاں کئی لوگ مقتدی و مداح اور غلام ہوتے ہیں، وہاں کئی ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ والے سچی بات کہنے سے نہیں رکتے، اور جن لوگوں کو وہ سچی بات کڑوی لگتی ہے وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے بغداد شریف پہنچے تو ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ جب ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ ہی شفیق زاہد ہیں؟ آپ نے فرمایا شفیق تو میں ہی ہوں مگر زاہد میں نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہوش رکھ، حق تعالیٰ نے تجھے صدیق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھے صدقے طلب کرے گا، اور فاروق کی جگہ بٹھایا ہے، وہ تجھے حق و باطل کے درمیان فرق طلب کرے گا، اور ذوالنورین کی جگہ بٹھایا ہے تو اسے حیا کرم چاہے گا، اور علی المرتضیٰ کی جگہ بٹھایا ہے وہ تو اسے علم و عدل چاہے گا۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مکان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، خدا نے تجھے اس کا دربان بنایا ہے، اور تین چیزیں تجھے وہی ہیں، اور تین چیزیں تجھے دی ہیں، مال،
تلوار اور تازیانہ، اور فرمایا ہے کہ مخلوق کو ان تینوں چیزوں سے دوزخ سے علیحدہ رکھ۔ جو حاجت مند تیرے پاس آئے، مال سے اس کی اعانت کر تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور جو خدا کے حکم کی خلاف کرے اسے کوڑے سے تنبیہ کر، اور جو کسی کو مار ڈالے اسے تلوار کے ساتھ قصاص لے۔ اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت کے روز تجھ سے باز پرس ہوگی۔ ہارون رشید نے کہا جزاک اللہ، اور کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی جنگل میں تجھے پیاس لگے اور تم پیاس سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اس وقت اگر تمہیں پانی کا ایک پیالہ کہیں سے مل جائے تو تم اس پانی کے ایک پیالے کو کتنے میں خریدو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت بھی دے کر خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پھر اس پانی پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور بالکل جاری نہ ہو یہاں تک کہ تم قریب المرگ ہو جاؤ، اور اس وقت کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ میں تیرا علاج کروں گا مگر اس شرط پر، اگر تمہارا پیشاب جاری ہو جائے تو آدھی بادشاہت لے لوں گا، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ یہ حقیقت تمہاری بادشاہت کی ہے کہ جس کی قیمت چند گھونٹ پانی کے اور چند قطرے پیشاب کے ہیں۔ پھر اے ہارون رشید اس حقیر بادشاہت پر فخر کیسا؟ ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ رخصت کیا۔ پہلے بادشاہوں کو اللہ والوں سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اللہ والوں سے پندون نصائح سنتے اور ان پر عمل کرنے کے عادی تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امیر خلفاء اربع رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے انہیں پاک لوگوں کے نقش قدم پر چل کر خالق اور مخلوق کے حقوق پورے ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ والوں کی نظر میں اس دنیا اور اس کے کانی نعمتوں کی کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے۔ تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں وزیر ہارون رشید کو سفیان عینیہ کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سفیان نے کہا کون؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین ہیں۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر جیسا مرد کامل آپ چاہتے ہیں وہ وزیر ایاز ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام؟ مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لے۔ ہارون رشید رونے لگے۔
और अर्ज़ की कि आखिर कोई बात तो हमसे कीजिए। हज़रत फजील ने सलाम फेरा तो फरमाया, आपके बाप हजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप मुझे किसी कौम का सरदार कर दीजिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, मैंने आपको आपके नफ्स पर सरदार किया। हारून रशीद ने अर्ज़ किया, कुछ और फरमाइए। तो फरमाया, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को तख्ते सल्तनत पर बैठाया गया तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैं बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हूँ, मुझे इस आजमाइश में कामयाब होने की कोई तदबीर बताइए। तो एक साहब ने उनसे कहा, अगर आप चाहते हैं कल आपको अजाब से नजात हो तो मुसलमान बूढ़ों को मिसल अपने बाप के और जवानों को मिसल अपने भाइयों के और बच्चों को बजाय फर्जंदों के और औरतों को बजाय माँ बहन के जानिए और उनके साथ बर्ताव भी अच्छा कीजिए। हारून रशीद ने कहा, कुछ और फरमाइए। फरमाया कि बुजुर्गों पर मेहरबानी करो और भाइयों के साथ एहसान करो और औलाद के साथ नेकी करो। फिर फरमाया, ए हारून रशीद, मैं तेरे खूबसूरत चेहरे से डरता हूँ कि ऐसा न हो कि दोज़ख की आग इसको जलाए, इसलिए कि कम मिन अमीरी हुना का असीरुन, कितने अमीर हैं जो वहाँ क़यामत के रोज़ असीर होंगे। हारून रशीद ये बातें सुनकर रोने लगा और खूब रोया और फिर कहा कि कुछ और फरमाइए। हज़रत फजील ने फरमाया कि खुदा से उसके सामने जवाब देने से होशियार रह और तैयार रह कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुझसे एक एक मुसलमान के बारे में बाज़ पुरस करेगा, यानी कि पूछेगा और हर एक का इंसाफ तलब करेगा। अगर किसी रात कोई बुढ़िया भी किसी घर में भूखी सोई होगी तो कल क़यामत के रोज़ तेरा दामन पकड़ेगी और तुझसे झगड़ेगी। हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गया। वज़ीर ने कहा, बस कीजिए, आपने तो अमीरुल मोमिनीन को मार डाला। हज़रत फजील फरमाने लगे, खामोश रह, इसे मैं नहीं बल्कि तुझसे खुशामदी मारते हैं। फिर हारून रशीद को होश आया तो हज़रत फजील ने कहा कि आपको किसी का कुछ देना है। हज़रत फजील ने फरमाया, हाँ, खुदा ताला का मुझ पर कर्ज है और वो कर्ज उसकी अतात है। अगर वो इस बात में मुझ पर गिरफ्त करे तो अफसोस है मुझ पर। हारून रशीद ने कहा, मैं लोगों का कर्ज पूछता हूँ। फरमाया, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे बहुत बड़ी नेमतें अता फरमाई और मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। फिर हारून रशीद ने 1000 दिनार की थैली उनके सामने रख दी और कहा, ये माल हलाल है और मुझे माँ के विरसे से मिला है। हज़रत फजील ने फरमाया कि मेरी सारी नसीहतें बेकार हो गई, मैं तुझे नजात और बेतवल्की की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे हलाकत में डालना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे पास है हकदारों को दे दूँ, मगर तुम जिसे न देना चाहते हो उसे देते हो। ये फरमाकर हारून रशीद के पास से उठ खड़े हुए और दरवाज़ा बंद कर लिया। हारून रशीद और वज़ीर बाहर आए तो हारून रशीद ने कहा कि वाकई ये मर्द हक और अल्लाह का दोस्त है। जिनको अरफान मार्फत की दौलत हासिल हो जाए वो उस दुनियावी दौलत की परवाह तक न करे, और ऐसे ही लोग दरअसल बादशाह होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उन रूहानी बादशाहों के दरबारों में हाज़िरी देते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि पहले ज़माने के मुसलमान बादशाह भी अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं और उनके हुजूर हाजिर हुआ करते थे और नेमल अमीरू अला बाबिल फ़कीर के मुताबिक वो बड़े ही अच्छे थे। और ये भी मालूम हुआ कि नफ्स पर हुकूमत बड़ी काबिल कदर हुकूमत है। बड़े मौजी को मारा नफ्स, अमारा को गरमार।
نفس امارہ کو گرمارا کے مطابق جو شخص نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے وہ بڑا ہی جواں مرد ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قدر بڑا عہدہ حاصل ہو آدمی اسی قدر زیادہ آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر میں دنیا اور اس کی فانی